اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 61 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور بے شک وہ مسلمان کی مثل ہے۔ پس مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بتانے سے حیا آئی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ درخت مسلمان کی مثل ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دماغ میں دل میں آیا، لیکن مجھے بتانے میں حیا آئی۔ آپ کو حیا اس لیے آئی، اس مجلس میں جتنے احباب اور حضرات گرامی بیٹھے ہوئے تھے، نفوس قدسیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سب سے چھوٹے تھے عمر میں، آپ کی کم و بیش عمر 10 سال تھی، اس لیے آپ نے حیا کی اور آپ نے نہ بتایا۔ اس حدیث پاک پر ایک سوال یا اعتراض آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہیلی یا بجھارت ڈالنے سے منع کیا ہے، اور خود اس حدیث پاک کے اندر حضور رحمت کونین آپ بجھارت اور ایک پہیلی ڈال رہے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بجھارت اور پہیلی ڈالنا اس وقت ممنوع ہے، مذموم ہے، جب کسی بندے کی لا علمی کو ظاہر کرنا ہو یا اس کو لاجواب کرنا ہو، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو، اس کو شرمندہ کرنا ہو، تو تب منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس سے مقصود اپنے کسی شاگرد، اپنے کسی مرید اور محب کی اور اہل مجلس کی ذکاوت اور اس کی ذہانت کو ظاہر کرنا ہو تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح اپنے طلباء کی ذہنی مشق کرانا مقصود ہو تو تب بھی جائز ہے، ذہنی ایکسرسائز کرانا ہو تو تب بھی جائز ہے۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حدیث پاک کے اندر بجھارت ڈالنا اور پہیلی ڈالنا منع کیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصود ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو، اس لیے منع ہے۔ لیکن اگر ذہنی آزمائش، ذہنی ایکسرسائز ہو یا اپنے کسی شاگرد کے علم اور اس کی ذکاوت کو ظاہر کرنا ہو تو تب جائز ہے۔ حضور رحمت کونین نے اس حدیث پاک کے اندر مسلمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کی محدثین نے وجہ بتائی کہ کھجور کے درخت میں خیر ہی خیر ہے، اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کا پھل اکثر رہتا ہے، اگر تر و تازہ ہو تب بھی پھل اس کا کھانے کا لطف دیتا ہے، اور اگر خشک ہو جائے تو پھر چھوارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کے برتن، رسیاں اور بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ اس کا جو تنا ہے وہ شہتیر کے کام آتا ہے، چھتوں میں اس کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں جس کے اوپر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ الغرض اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح مسلمان کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمل صالح، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی، عام مسلمانوں کے ساتھ نیکی، جانوروں کے ساتھ نیکی، تو مسلمان کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے۔ تو اس خیر کی نسبت کی وجہ سے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسری وجہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح کھجور کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر ایمان کی جڑیں پیوست ہوتی ہے اور اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ آسمان کے اوپر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں
اوائل دور کے اندر کھجور کے خشک تنے کے ساتھ اس تنے ہنانا، اس کے ساتھ دیگ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر شریف بنوایا گیا، آپ نے اس کو چھوڑا تو وہ ایسے رونا شروع ہوا یا جس طرح اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے فراق ہجر میں روتی ہے، اس طرح وہ کھجور کا خشک تنا زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کو بھی عاشقان رسول کو اس طرح محبت ہے، روضہ رسول سے جدا ہوتے ہیں تو روضہ رسول کے ہجر اور فراق کے اندر روتے ہیں، اور جب حاضری نصیب ہو جائے اور حاضری کے بعد جب واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کی حالت اور کیفیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کھجور کے تنے کی تھی جس کے ساتھ حضور ٹیگ لگا کر حضور رحمت کونین واز فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی مسلمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔